بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مقدس اور بابرکت مہینہ جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے، الحمدللہ وہ سایہ فگن ہو چکا ہے اور یہ مہینہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا اور ان کی ولادت کا مہینہ ہے۔ 1440 سن ہجری، اس میں 53 سال مزید جمع کریں تو گویا سرکار کی ولادت کو 1493 برس گزر چکے۔ دن رات گزر گئے، ماہ و سال گزر گئے، صدیاں بیت چکی ہیں۔ اس دوران کچھ لوگوں نے ناکام کوشش کی ہے، سادہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا ہے اور ڈالتے آئے ہیں۔ کبھی یہ کہا میلاد کا ذکر قرآن میں نہیں، کبھی کہا کہ میلاد صحابہ نے نہیں منایا، کبھی کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اللہ جانتا ہے انہیں نبی کا امتی کہلوانے کے باوجود بھی آقا سے نفرت کیوں ہے۔ ان کے اپنے بچے پیدا ہوں تو جتنی مرضی خوشی کا اظہار کریں، اپنوں اور بیگانوں کی دعوت کرتے ہیں، لیکن وہاں انہیں فضول خرچی نظر نہیں آتی۔ لیکن جب آقا کے میلاد کی خوشی میں کوئی چراغاں کرتا ہے، لنگر بناتا ہے، تو فوراً انہیں کبھی غریبوں کی غربت یاد آتی ہے، کبھی انہیں بدعت یاد آتی ہے،
لیکن ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، مگر ورفعنا لک ذکرک کے تقاضوں کو خدا نے ایسا پورا کیا کہ ذکر مٹانے والے مٹ گئے، مگر میلاد کی محفلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اعلی حضرت آواز کھول ذرا مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ آدھا عدو کی جمع ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دشمن۔ کیا خوبصورت انداز کے ساتھ اعلی حضرت نے دشمنان رسول کے دلوں پہ دستک دے کر ایسا تیر چلایا کہ خون بھی نہ نکلنے دیا اور درد بھی محسوس نہ ہوا، اور خوب نشتر چلایا اور کہا کہ مٹ گئے عظمت مصطفیٰ اور میلاد کی محفلیں ختم کرنے والے نادانوں، اور میں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میری سوسائٹی میں رہنے والے لوگ بڑی سادہ طبیعت رکھتے ہیں، جلدی جلدی لوگوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ سوال کرتے ہیں، عجیب قسم کے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی بتاؤ کیا قرآن میں نبی کی میلاد کا ذکر ہے؟ یہ سوال کر کے لوگوں کو مذبذب کرتے ہیں، اور آپ لوگ ہیں کہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ مدتیں گزر گئیں آپ کو سوالات اور اس کے جوابات بتاتے اور سکھاتے اور سمجھاتے اور پڑھاتے، مگر آپ کی مصروفیت کا دور چند ایک سوال بھی آپ کو یاد کرنا گوارا نہیں ہے۔ جب میں اغیار کو دیکھتا ہوں، دوسرے مسالک کو دیکھتا ہوں، ان کے بچے میلاد کے بارے میں جتنے اعتراض ہیں وہ انہیں سوال سارے یاد ہیں، اگرچہ ان سوالوں کی اہمیت نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ ایک ایسا طبقہ ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ 14 معصوم اور 12 امام کون ہیں تو وہ انگلیوں پہ آپ کو گن کر بتائیں گے 14 معصوم ہیں، اتنے امام ہیں، لیکن لمحہ فکریہ ہے جب میں اور آپ اپنے گھر کے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ نبی کے وہ صحابہ کتنے ہیں جن کو نبی نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی تھی، تو جواب نفی میں آتا ہے۔ یہ تو عشرہ مبشرہ کی بات ہے۔ اگر اپنی سوسائٹی میں کسی بچے سے یہ پوچھوں کہ خلفائے راشدین کی تعداد اور ترتیب بتائیں تو بے خبر ہیں۔ جب ہمیں خبر نہیں تو میری اولاد کو کیا خبر ہوگی؟ بحیثیت باپ کے ہر شخص کا فرض ہے
کہ وہ دین کی ابتدائی معلومات ربیع الاول کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، رجب کے حوالے سے، شعبان کے حوالے سے دو دو چار چار باتیں ہیں، ان کو اس پر یاد کرنا چاہیے تاکہ آپ دشمن کا منہ توڑ سکیں، انہیں بتا سکیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے۔ اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ قرآن میں نبی کی ولادت کا ذکر ہے، پیدا ہوئے؟ انہیں بڑی سادگی سے جواب دینا، کہنا نادانو یہ بتاؤ قرآن پہلے آیا یا نبی پہلے آیا؟ قرآن تو 40 سال کی عمر جب تھی تو تب نازل ہونا لگا، اور آقا تو اس سے پہلے آئے۔ یہ ہے ایک الزامی جواب جو آپ اس کو بر وقت دے سکتے ہیں، لیکن تحقیقی جواب یہ ہے کہ اسے کہیں کہ اللہ کا قرآن اٹھا کر دیکھو، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کتنے نبی ہیں جس نے آ کر اپنے نبی کی نبوت کے بعد اور اس سے پہلے جو اعلان کیا ہے وہ یہی اعلان تھا کہ میرے بعد اگر نبی آئے آمنہ کا لال تو نبوت چھوڑ دینا، محمد کے کلمے پہ عمل کر لینا۔ صلی اللہ۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ سرکار نے یہ نہیں کہا میں تو نہیں جانتا کہ نبوت کب ملی، نہیں بلکہ برملا کہا مجھ سے پوچھنے والوں نبوت کب ملی؟ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا روح اور جسم جدا جدا تھا۔ یہ میرا نواسہ ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں آپ کی طرح آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، میں بھی خطیب بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے محمد حماد مصطفیٰ کو میرے والد گرامی اور میرے دادا کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک بچوں کی تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ اور مشکات شریف اور دیگر کتب میں کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، ابھی آدم کا پانی اور مٹی مل رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا۔ کتنی چیزوں سے؟ بولیے 4 چیزوں سے بنایا۔ اربع عناصر جس کو کہا جاتا ہے، ہوا، پانی، مٹی، آگ۔ یہ 4 چیزیں ہر انسان کے اندر ہیں۔ آگ بھی ہے،
غصہ لگ جاتا ہے یہ آگ کی وجہ ہے، غلط کام کر کے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے یہ پانی کی وجہ ہے، تھوڑی دولت آئے تو بندہ پھولے نہیں سماتا یہ ہوا کی وجہ ہے، بہت بڑا خاندان ہو، عزت ہو، وقار ہو، دولت ہو، منصب ہو، اس کے باوجود اپنی گردن کو جھکا کر چلے یہ مٹی کی وجہ ہے کہ مٹی کی تاثیر ہے وہ بندے کو جھکا کر رکھتی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو 4 چیزوں سے بنایا گیا، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ جب آدم کو بنایا گیا مٹی پہلے تھی، آدم بعد میں بنا، ہوا پہلے تھی، آدم بعد میں بنا، آگ پہلے تھی، آدم بعد میں بنا، پانی پہلے تھا، آدم بعد میں بنا، شرق و غرب پہلے تھے، آدم بعد میں بنا، یہ ہوا اور مٹی پہلے تھی، آدم بعد میں بنا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی نے کہا کہ لوگوں، آدم کو بنایا، مٹی پہلے تھی، آدم بعد میں بنے، ہوا پہلے تھی، آدم بعد میں بنے، پانی پہلے تھا، آدم بعد میں بنے، آگ پہلے تھی، آدم بعد میں بنے۔ لیکن آپ کے اور میرے نبی نے کہا ابھی مٹی نہ تھی، میں نبی تھا، ابھی ہوا نہ تھی، میں نبی تھا، ابھی آگ نہ تھی، میں نبی تھا، ابھی پانی نہ تھا، میں نبی تھا، شرق و غرب نہ تھے، میں نبی تھا، ابھی مشرق و مغرب نہ تھے، میں نبی تھا، جنوب و شمال نہ تھے، میں نبی تھا، تحت و فوق نہ تھے، میں نبی تھا، ہوا کے فراٹے نہ تھے، میں نبی تھا، بلبل کی چہک نہ تھی، میں نبی تھا، فلک و ملک نہ تھے، میں نبی تھا، آسمان کی بلندی نہ تھی، میں نبی تھا، زمین کی وسعت نہ تھی، میں نبی تھا، پانی کی آبشار نہ تھی، میں نبی تھا، ہوا کے فراٹے نہ تھے، میں نبی تھا، سورج کی گرمی نہ تھی، میں نبی تھا، چاند کی چمک نہ تھی، میں نبی تھا، ارے کچھ بھی نہ تھا، زندگی نہ تھی، میں نبی تھا، موت نہ تھی، میں نبی تھا۔ جو نبی موت اور حیات سے پہلے ہو تو سمجھ لینا وہ محمد کل بھی زندہ تھا، وہ محمد آج بھی زندہ ہو۔ توجہ ہے دوستو، کچھ بھی نہ تھا، بس کیا تھا؟ کچھ بھی، بولو بولو، کچھ بھی نہ تھا۔ علی وجہ البصیرت، مجھے پورے تجکل کے ساتھ کہنے دیجئے، مسجد توتلا میں آنے والوں، شمع رسالت کے پروانوں، عشق مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ موت، یہ حیات، یہ زندگی، یہ موت ارے بعد میں تھی۔ جب کچھ نہ تھا تو پھر کیا تھا؟ یا ذات خدا تھی یا نور مصطفیٰ تھا؟ پھر وہ نور رہا کہاں؟ بھئی اللہ فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔
یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے کہ روایت کرنے والے خود نبی ہوں. باقی احادیث کی قسمیں حدیث حسن لغیر ہی لذات ہی، حدیث متواتر، جتنی بھی قسمیں ہیں، ہر حدیث کی روایت کرنے والا صحابی ہے یا تابعی ہے یا امام ہے. امام نے تابعی سے سنا، تابعی نے صحابی سے سنا، صحابی نے رسول سے سنا. ہر ایک حدیث میں واسطہ، ایک کا واسطہ، دو کا واسطہ، چار کا. لیکن حدیث قدسی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب فرمان میرا ہے، زبان تیری ہے. سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر وہ نور رکھا کہاں؟ محمد سلیم بھٹا صاحب نے مجھے پنٹن کے نام پر یہ نذرانہ دیا. میں نے کہا کہاں رکھو؟ کہنے لگا جیب میں رکھو. میں نے کہا جیب ہی نہیں. کہنے لگا گھر میں رکھو. میں نے کہا گھر ہی نہیں. کہنے لگا بینک میں رکھو. میں نے کہا بینک ہی نہیں. جب رکھنے کی چاہ نہیں تو رکھو کہاں؟ بلا تشبیہ و تمثیل، جب زمین نہ تھی تو نور کہاں تھا؟ خالی لاجک نہیں ہے. دعویٰ وہی اچھا ہے جو دلیل کے ساتھ ہو. جی کہاں رکھو؟ جیب میں رکھو. نہیں ہے جیب. گھر میں رکھو. نہیں ہے گھر. بینک میں رکھو. نہیں ہے بینک. بلا تشبیہ و تمثیل کہاں رکھو؟ مولا جب تو نے نور کو پیدا کیا زمین تھی نہیں، کہاں رکھا؟ آسمان تھا نہیں، پھر کہاں رکھا؟ لوح و قلم تھے، پھر کہاں رکھا؟ نہیں تھے، کہاں رکھا؟ مولا شرق و غرب تھے نہیں تھے، پھر نور کہاں رکھا؟ مولا مشرق و مغرب تھے نہیں تھے تو نور کہاں رکھا؟ مولا جنوب و شمال تھے نہیں تھے تو نور کہاں رکھا؟ مولا مکہ تھا کہاں نہیں تھا تو نور کہاں رکھا؟ مدینہ تھا نہیں تھا تو نور کہاں رکھا؟ عرش تھا نہیں تھا تو نور کہاں رکھا؟ فرش تھا نہیں تھا تو نور کہاں رکھا؟ یا اللہ جب کچھ نہ تھا تو نور کہاں رکھا؟ فرمایا میں قادر ہوں. مولا رکھا کہاں؟ فرمایا اپنی آغوش رحمت میں رکھا. وہ مجھے دیکھتا رہا، میں اسے دیکھتا رہا. کچھ بھی نہ تھا. بارگاہ نبوت میں سدرۃ المنتہا کا امام 1,24,000 انبیاء کے پاس پیغام لانے والی وہ شخصیت جبریل امین. جبریل جی حضور کم سن عمر کتنی ہے؟ نہیں معلوم. سب نبیوں کے پاس آیا، عمر کا اندازہ نہیں ہے. اچھا عمر نہیں جانتے تو کوئی نشانی ہے؟ ہاں. کیا نشانی ہے؟ بس اتنی نشانی ہے کہ جب خدا نے مجھے پیدا کیا چوتھے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا جو 70,000 سال ظاہر ہوتا اور 70,000 سال گم ہو جاتا. میں نے اس کو 72,000
مرتبہ دیکھا. اگلے جمعے ہم انشاءاللہ میلاد کا پروگرام بنا رہے ہیں. پچھلے جمعے اعلان کیا تھا. نوجوانوں گھر جا کر کیلکولیٹ رکھ کرنا, اگلے جمعے مجھے آ کر بتانا کہ کتنے کروڑ برس دیکھا. 70,000 سال ظاہر تھا, 70,000 سال گم ہو جاتا, میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا. جبریل, جی حضور, اگر وہ ستارہ کہاں دیکھا؟ چوتھے آسمان پر. اگر وہ ستارہ میں ابھی مدینے میں دکھا دوں 99 سے, یہ تو آپ اور میں ہے نا کہ ہر جمعے کے بعد آپ کو سبحان اللہ نہیں سمجھانی پڑتی ہے کہ اب کہو آپ کی مرضی, کہے نہ کہے. لیکن وہ امام تھا سدرہ کا, سنیے, اب وہ امام تھا جس سے سوال کیا گیا, وہ سدرہ کا امام تھا, اور جو سوال کر رہا تھا وہ نبیوں کا امام تھا. وہ اگر اسی وقت دکھا دوں. آج کل کا کوئی خشک مولوی نہیں تھا جسے بس نبی کے جشن پر فضول خرچی نظر آتی ہے. یہ کیوں کر دیا؟ ارے اندھے کچھ تو ہوش کر. مجھے ایک جملہ بڑا اچھا کسی نے فیس بک پہ لکھا. اس نے کہا کہ نبی کے میلاد کے لنگر پہ مرچیاں کم ڈالا کرو کہ لوگوں کو مرچیاں خود لگ جاتی ہیں. جیڑا ہولے بولے سی میں کچھ شک پائے گئے سی. بھئی مرچیاں لگاتے ہیں, ہاں لگاتے ہیں. بھئی چراغاں کرتے ہیں, ہاں کرتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا دکھا دیتا ہوں. اگر نہ دکھاؤں فیض رسول کا بیٹا نہیں. اگر دکھا دوں اور پڑھ لو اور مان جاؤ پھر تو میلاد مناؤ گے. جب آقا آئے, میں نہیں کہتا, شاید کوئی مولوی کی بات کو ٹھکرا دے, میں نہیں کہتا, شاید کوئی میرے مزاج کو نہ جانتا ہو. میں اگر کہوں کوئی مانے نہ مانے, اس کا اپنا علاج ہے, اس کا اپنا سر درد ہے. کوئی مانے نہ مانے, مجھے منوانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب نبی آئے تو خدا نے آسمان کے ستارے بھیجے. یہ کس نے کہا؟ مولوی نے نہیں, پیر نے نہیں, امیر نے نہیں, فقیر نے نہیں, شہنشاہ نے نہیں, گدا نے نہیں, آلہ نے نہیں, ادنا نے نہیں. یہ کس نے بتایا؟ یہ بتایا ہے کہ آسمان کے ستارے میرے گھر میں لٹک آئے. مولا کس نے کہا؟ کہا میرے محمد کی ماں آمنہ نے بتایا ہے. کھامڑا مرغائی تے میل حلوا گے تم جلدی نکل گئے. اچھا بیٹھیں, یہ بھی آپ کی محبت ہے تو ایک مرتبہ ذرا سبحان اللہ سنا دو نا. عابد خان صاحب اگلے جمعے یا اندہ سیل بدلاؤ یا گھڑی بدلاؤ یا نیتا تو کوئی تھیں لا دے سا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ بڑی محبت والے ہیں. پہلے بھی یہ جب بھی گھڑی خراب ہوتی ہے یہی ٹھیک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا بھائی ہیں, دوست ہیں. میں خصوصی بیٹا احمد, اللہ اسے اس محفل کا صدقہ, اور یہ دعا کر رہا ہوں ہر ایک آمین کہو. اللہ احمد بیٹے کو اور آپ کے جتنے بھی اولاد بیٹے ہیں جب اگلے سال آؤ تو خوشخبری لے کر آؤ کہ خدا نے بیٹا دیا ہے. تسلسل ٹوٹ جائے تو پھر ذرا تھوڑا سا
مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن وہ اوروں کے لیے جہاں عاشق بیٹھے ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ کڑی کڑی کی کڑی نو بیکھنا ہے۔ جب توڑے استاد سن نا جبار قادری صاحب وہ پڑھ دے سن، کڑی کڑی کی کڑی نو بیکھنا ہے، دو کڑیاں حضور دے نام کر دے۔ کڑی کڑی کی کڑی نو بیکھنا ہے، دو کڑیاں حضور دے نام کر دے، تیری زندگی دا بٹن ہاتھ او دے، پامیں تاں کر دے پامیں ٹھاں کر دے۔ کوئی پنجابی ٹھیک بول رہے ہیں نا؟ کیوں جی؟ دو کڑیاں او دے نام کر دے، تیری زندگی دا بٹن ہاتھ او دے، تیری زندگی دا بٹن ہاتھ او دے، پامیں تاں کر دے پامیں تھاں کر دے، تینو واسطہ ہی نبی دے بچیاں دا، تینو واسطہ نبی دے بچیاں دا، اس محفل تے سونی جی چھاں کر دے، رب آکھیا سونیا بخشاں گا ساریاں نو، پر نکی جی ہاں تے کر دے۔ جبریل اگر وہ ستارہ دکھا دوں سناڑوے سے، قد جاکم من اللہ نور، اب میں آپ کی وجہ سے بول رہا ہوں، آپ کے حکم سے، یعنی پہلے بھی آپ کی وجہ سے بولتا ہوں، اب بھی سرکار کی محبتیں ہیں، لیکن اب حکم ہے آپ کا، آنکھوں تساں تے ول سبحان اللہ ایویں۔ قد جاکم من اللہ نور، نور نور نور، قد جاکم من اللہ نور وکتاب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاہی مسجد توتلا میں آنے والو، اللہ اس آیت کے صدقے تمہارے قلب و جگر کو بھی نور بنا دے۔ حضور اگر وہ ستارہ، سرکار نے فرمایا اگر وہ ستارہ میں دکھا دوں تو پہچان جاؤ گے؟ تو آلی ساری ملاقات تھی وے طواف کریں دی جاتے اللہ کریں، طواف کریں دی جاتے جو تاری ساری ملاقات تھی وے تے سننے سو میں کون یا آگ سو یار چلو چھوڑ رہی کر، ریال مہنگا تھی گے متن چاہ پلانے بوئے، نہیں آپ فوری مجھے ڈھونڈیں گے، پکڑیں گے۔ فاروقی صاحب آپ تو دعائیں دیتے تھے، آج خدا نے اکٹھا کر دیا۔ 6 مہینے بعد آپ مجھے دیکھیں اور مجھے پہچان جائیں تو جڑا جبریل 72,000 والی نور دیکھے وہ نہ سنانے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں جو اب کہے میرے مالک اس کے نور کو سلامت رکھنا، تیری نسل ہے بچہ بچہ نور
اور تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نعت پڑھو گے؟ یہ کہتا ہے جی میں نے نعت پڑھنی ہے، تو یہ نعت کا ایک شعر بھی پڑھے گا اور نعرے لگوائے گا. آپ نے سب نے جواب محبت سے دینا ہے. سنا ہے سنا ہے آپ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے.